بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتیں۔ مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں۔ حضرت شاہ اسماعیل علیہ السلام کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ طائف ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا جناب ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں تو نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر کوئی درویش بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی گدھا گر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر آپ اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور گدلائن روشن ہیں، طوائف طبلہ اور ڈھولک کی آواز پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جوں ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو ازہر شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ ہم سیاہ کاروں کے پاس آئے، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ آپ ہم کو پیغام بھیج دیتے، ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیں، اور مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان ہم سب سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلہ ڈھولکی بند کر کے وعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ اماں گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے قرآن پاک نکلوا کر سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین تھی کہ طوائف بے قابو ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین انداز میں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ نے یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دل سے اور روح کا روح سے خطاب تھا۔ یہ خطابت اصل الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہ کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان کا لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل علیہ السلام جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا جو کوئی گناہ کر بیٹھا تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم اور معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بہت خوشی ملتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کس ذریعے سے شہر والوں کو اس بحث کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وعظ سننے لگے۔
تہمت دینے کا لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مطلب مطلوب، اے مصرف الالحاب، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو ہم بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے یہ عزت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اتنی خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی میں پر کچھ افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور جو زیادہ عمر والیاں تھیں انہیں گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موٹی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جانے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس والے مجاہدین کے گھوڑوں کے لحاظ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تم ریشم الحریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر زیور نچھاور ہوتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دھرتے اپنے ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اور انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔